معزز سامعین کرام، پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ رب العزت اپنے بندوں کے لیے بڑا مہربان ہے۔ اللہ کسی بندے کی محنت کو ضائع نہیں ہونے دیتا۔ بندہ ذرا بھی محنت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کا بہت بڑا انعام دنیا میں بھی دکھاتا ہے اور قیامت میں بھی اس کے لیے انعام رکھا ہوا ہے۔ ہم انسان سامنے والے کی محنت کو دیکھ کر اس کا بدلہ طے کرتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کا معاملہ الگ ہے۔ بندہ جتنی محنت کرے اگر اتنا ہی انعام دے تو پھر ہم آج تک دنیا میں زندہ رہنے کے قابل نہیں تھے۔ اگر اسی پر اللہ تعالیٰ طے کر دے کہ تم جتنی محنت کرو گے اتنا ہی تمہیں رزق دیا جائے گا، اتنے ہی دنوں تک تجھے زندگی ملے گی، اتنے ہی دنوں تک تجھے صحت اور تندرستی ملے گی، اگر یہ طے کر دیا جاتا تو شاید دنیا میں کوئی زندہ رہنے کے لائق نہ رہتا، اس لیے کہ ہماری محنت کچھ بھی نہیں ہے۔ بحیثیت ایمان مومن ہونے کے، بحیثیت مسلمان ہونے کے، ہماری کیا ایمان کی طاقت ہے اور ہمارا کیا مجاہدہ ہے، ہم اور آپ سبھی محسوس کر سکتے ہیں۔ پچھلے زمانے کے اعتبار سے ہمارے اسلاف اور انبیاء علیہم السلام کی عبادت و ریاضت کے اعتبار سے ہماری کوئی محنت نہیں ہے، ہماری کوئی ریاضت نہیں ہے، ہمارا کچھ مجاہدہ نہیں ہے۔ آپ اگر غور کریں گے تو صحابہ کرام کی باتیں تو بہت اونچی ہیں، انبیاء علیہم السلام کی باتیں بہت اونچی ہیں۔ ہم بعد کے صحابہ کرام کے بعد کے زمانے والوں کی اگر بات کریں، اپنے اسلاف کی اگر بات کریں تو پھر ہم ان کی بھی برابری نہیں کر سکتے۔ برابری کی بات چھوڑ دیں، ہم ان کے سامنے کھڑے بھی ہونے کے لائق نہیں رہ سکتے۔ انبیاء علیہم السلام اللہ کے لیے کس قدر عبادت میں منہمک رہتے تھے آپ کو معلوم ہے۔ صحابہ کرام کس قدر اللہ کی عبادت کے لیے ہمتن مشغول ہوتے تھے، مصروف ہوتے تھے، وہ بھی آپ کو پتہ ہے۔ اس کے بعد بھی وہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر اللہ سے توبہ استغفار کرتے تھے اور اپنی کمزوری کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ سے التجا کرتے تھے کہ اے اللہ، ہم نے رات بھر تیری عبادت کی ہے لیکن تیرا حق ادا نہ کر سکا۔ اے اللہ، تو نے رات اتنی چھوٹی کیوں بنا دی؟ اے اللہ، تو نے دن اتنا چھوٹا کیوں بنایا؟ اے اللہ، تو نے میری زندگی اتنی مختصر کیوں کی ہے؟ میں تیرا ایک سجدہ بھی حق ادا نہ کر سکا۔ یہ صحابہ کرام کی حقیقت ہے کہ وہ اپنی پوری زندگی اللہ کے راہ میں، اللہ کے دربار میں وقف کر دیا، زندگی گزار دی، لیکن اپنی اپنی عبادتوں کو کم سمجھ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کا اظہار فرمایا۔ میرے دوستو، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہم سب کے لیے معیار ہیں، ہم سب کے لیے مقتدیٰ ہیں۔ صحابہ کرام نے وہی کیا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ براہ راست صحابہ کرام نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھا ہے۔ ہم تک جو دین پہنچا ہے واسطہ در واسطہ پہنچا ہے۔ ہم سے جو دین دوسروں کو ملے گا وہ ہمارے واسطے سے ملے گا۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے درمیان میں کوئی واسطہ نہیں ہے، ڈائریکٹ صحابہ کرام نے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھا ہے۔ تو جو صحابہ کرام کرتے تھے وہ ہمارے لیے آئیڈیل نمونہ ہیں، معیار ہیں۔
لہذا صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنا، صحابہ کرام کی باتوں پر عمل کرنا، یہ عین ہے، ایمان ہے، یہ اسلامی تعلیم ہے۔ لہذا ہمیں صحابہ کرام کے طور طریقے کو سمجھنا چاہیے۔ قربانی یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور آپ نے فرمایا کہ یہ ابو الانبیاء ہمارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو یہ جو قربانی کا جو مسئلہ ہے، یہ قربانی آج سے نہیں ہے، بلکہ جب سے یہ دنیا پیدا ہوئی ہے اور جب سے انسان اس دنیا میں آنا شروع ہوا ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے یہ قربانی چلی ہے۔ اور آپ کو بتاؤں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی قربانی کو ناغہ نہیں فرمایا۔ صحابہ کرام نے جن کے اوپر قربانی واجب ہوتی، انہوں نے کبھی اس قربانی کو ناغہ نہیں فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر 63 قربانیاں اپنے ہاتھ سے کی، 60 پر 3 اونٹ اپنے ہاتھوں سے ذبح کیا، اور باقی اونٹ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ آپ ذبح کرو۔ تو اگر صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قربانی کرتے ہوئے دیکھا، یہ ہمارے لیے حضرت آدم علیہ السلام سے قربانی چلتی آئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی سنت ہے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے، صحابہ کرام کی بھی سنت ہے۔ یعنی یہ قربانی کسی زمانے میں رکی نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت میں قربانی کا طریقہ الگ تھا۔ میں نے پچھلے جمعہ عرض کیا تھا کہ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، حابیل اور قابیل۔ ان دونوں بھائیوں نے قربانی پیش کی۔ اس زمانے میں قربانی کے لیے جانور بھی پیش کیا جاتا تھا، اور کھیتی بھی پیش کی جاتی تھی، غلہ، اناج، وہ بھی پیش کی جاتی تھی۔ اور اس زمانے میں قربانی کے قبول ہونے کی جو علامت تھی وہ یہ تھی کہ ایک اوپر سے آگ کا گولا آتا، اور جس کی قربانی کو وہ آگ جلا دیتی، سمجھ لیا جاتا کہ اس کی قربانی قبول ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تک وہ قربانی چلتی آئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا اور چھری چلائی، لیکن وہ گردن پر چھری نہیں چلی۔ میں نے آپ کو بتلایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے جبریل، میرے خلیل نے اپنے بیٹے، اپنے لخت جگر اسماعیل کو لٹایا ہے، اور وہ چھری چلا رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ چھری ان کی گردن پر چلے، اس سے پہلے کہ وہ چھری اس گردن کو کاٹے، اس سے پہلے کہ وہ چھری اپنا کام کرے، تم جنت سے ایک میڑھا، ایک بکرا لے کر اسماعیل کی جگہ پر لٹا دو۔ محدثین فرماتے ہیں کہ پلک جھپکنے کے برابر حضرت جبریل علیہ السلام جنت سے ایک بکرا لے کر آئے اور اسماعیل کی جگہ پر لٹایا، اور جب چھری چلی ہے تو اسماعیل علیہ السلام کی گردن نہیں کٹی، بلکہ ان کی جگہ پر جو بکرا لیٹا ہوا تھا اس کے اوپر چلی ہے۔ وہ جنت میں بکرا آیا کہاں سے؟ وہ جنت میں بکرا کب پیدا کیا گیا؟ بہت پہلے میں نے یہ آپ کے سامنے بیان کیا تھا، شاید آپ کو یاد نہ ہو، یاد دہانی کے طور پر آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کسی کی قربانی کو بیکار نہیں فرماتا، اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کو بیکار نہیں کرتا۔ جو بھی اللہ کے لیے قربانی پیش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی قربانی کی حفاظت فرماتے ہیں۔
آپ قربانی پیش کریں گے، کل قیامت کے دن یہی جانور آپ کے لیے پل صراط پر سواری کا کام دے گا۔ جانور کو ہم ذبح کو کر دیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ جانور آپ کے لیے زندہ کیا جائے گا۔ کل میدان محشر میں پل صراط پر وہ جانور آپ کے لیے سواری کا کام کرے گا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جانور کی قربانی کی، لٹایا تھا اپنے بیٹے کو، لیکن قربانی ہو رہی ہے بکرے کی، دمبے کی، بھیڑ کی بکری قربانی ہو رہی ہے۔ وہ آیا کہاں سے؟ وہ جنت میں گیا کیسے؟ وہ جنت میں کب پیدا کیا گیا؟ محدثین فرماتے ہیں کہ وہ وہی بکرا تھا۔ محدثین فرماتے ہیں کہ جنت سے جو بکرا لا کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر لٹایا گیا، یہ وہی بکرا تھا جو آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل نے اپنا جانور قربانی کے لیے اللہ کے حضور پیش کیا تھا، اور آسمان سے ایک آگ کے گولے نے اس جانور کو کھا لیا تھا۔ وہ جانور اللہ کی بارگاہ میں پہنچ کر وہ جنت میں چرتا تھا، جنت میں کھاتا پیتا تھا، اور وہ جنت میں رہتا تھا۔ جب آدم علیہ السلام کے بیٹے کی وہ قربانی قبول ہو گئی، اللہ نے اس کو جنت میں محفوظ رکھا، اور جب ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کی قربانی دینے لگے، تب اسی جنت سے اسی میڑھے کو لا کر اس کو قربانی میں پیش کیا گیا۔ تو آج آپ کو معلوم ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس میڑھے کی قربانی کی تھی وہ میڑھا جنت میں تھا، اور وہ جنت میں کون سا تھا؟ حضرت آدم کے بیٹے حابیل نے جو قربانی پیش کی تھی، وہی میڑھا جنت سے لا کر حضرت اسماعیل کی جگہ پر لٹایا گیا۔ تو عزیزان گرامی، یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ ہماری قربانی ضائع نہیں ہوتی۔ جو ہم قربانی کرتے ہیں وہ جانور ہمارے لیے محفوظ ہو جاتا ہے، اور کل میدان محشر میں بھی وہ جانور ہمیں کام دے گا، وہ جانور ہمارے لیے پل صراط کی سواری بنے گا۔ تو اس جانور کو آپ معمولی نہ سمجھیں، اس جانور کو آپ کمتر نہ سمجھیں، بلکہ جس جانور کو آپ اللہ کے لیے نامزد کر دیے، جس جانور کو آپ نے اللہ کے نام پر متعین کر دیا، اب اس کا بیچنا جائز نہیں، اب اس کا بال کاٹنا جائز نہیں، اس کو مارنا جائز نہیں، اسے کسی طرح سے غلط طریقے سے اس پر ظلم و زیادتی کرنا جائز نہیں۔ اللہ کے لیے جو جانور طے کر دیا گیا، جس جانور کو مقرر کر دیا گیا، وہ بھی جانور اللہ تعالیٰ کے لیے بہت اہم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے جانور کی عزت کرو، اسے کھلاؤ پلاؤ، اس کی خدمت کرو، کل قیامت کے دن تمہاری نیکیوں کے ساتھ اس کا گوبر، اس کی لید، اس کا پاخانہ، یہ بھی وزن کیا جائے گا۔ اللہ اکبر! جانور ہے، اس کی غلاظت ناپاک ہے، لیکن اللہ کی مہربانی کی جب تم نے اس جانور کو اللہ کے لیے پیش کر دیا، اتنا قیمتی ہو گیا کہ قیامت کے دن اس کے گوبر کو بھی نیکیوں میں وزن کیا جائے گا، اس کے بال کو اس کی سینگ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیش ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ہماری مغفرت کا ذریعہ بنے گا۔ تو آج ہم اس جانوروں کو نمائش کا ذریعہ نہ بنائیں، آج ہم اس جانور کو کھیل تماشا نہ بنائیں، بلکہ یہ جانور ایک نیکی کی چیز ہے، یہ جانور اللہ کے لیے تقرب کا ذریعہ ہے، یہ جانور اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ کو سرخرو کرائے گا۔ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم۔ اللہ تعالیٰ کی مہربانی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندے، قربانی کے لیے تم جو جانور میرے لیے پیش کرو گے وہ جانور اچھا ہونا چاہیے، عیب دار نہیں ہونا چاہیے،
حدیث کی کتابوں میں ساری تفصیلات موجود ہیں۔ جو جانور اللہ کے لیے ہم قربان کرنا چاہتے ہیں وہ جانور عمر کے اعتبار سے، ایج کے حساب سے پرفیکٹ ہونا چاہیے۔ چھوٹا جانور خصی ہے، بکرا ہے، میڈھا ہے، چھیلا چھیلی ہے، نر اور مادہ دونوں چلے گا، وہ 1 سال ہونا چاہیے، 1 سال سے نیچے کا نہیں چلے گا۔ بڑا جانور ہے وہ 2 سال کا ہونا چاہیے، 2 سال سے نیچے کا نہیں چلے گا۔ اس سے بڑا جانور اونٹ ہے، وہ 5 سال کا ہونا چاہیے، اس سے نیچے کا نہیں چلے گا۔ عمر کے اعتبار سے ان جانوروں کی یہ حالت ہونی چاہیے کہ 1 سال سے نیچے بکرا نہیں ہونا چاہیے، 2 سال سے نیچے بڑا جانور نہیں ہونا چاہیے، اور 5 سال سے نیچے اونٹ وہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اس کی صحت، اس کے پارٹس کیسے ہونے چاہیے، دور سے دیکھنے والے کو اچھا معلوم ہو۔ جانور بھی اچھا اور برا ہوتا ہے، اس کے صحت کو دیکھ کر، اس کے جسم کو دیکھ کر، اس کے قد و قامت کو دیکھ کر آدمی خوش ہو جاتا ہے۔ ہر اعتبار سے وہ جب جانور اچھا لگے، عیب دار نہ ہو، ایک دم اتنا کمزور نہ ہو کہ وہ ذبح کرنے کی جگہ پر چل کر نہ جا سکے، ہڈیاں ہی ہڈیاں نکلی ہوئی ہیں، دانت نہیں ہے، دم کٹی ہوئی ہے، آنکھ سے اندھا ہے، یہ ایسے جانور نہیں چلیں گے۔ بالکل صحت مند ہونا چاہیے، بے عیب ہونا چاہیے۔ میرے دوستو ذرا غور کریں کہ جانور اتنا اچھا ہونا چاہیے، لیکن اللہ فرماتا ہے اے میرے بندو تمہارے جانور کا گوشت، ہڈی، کھال، بال ہمارے تک نہیں پہنچے گا۔ اتنا اچھا ہونے کے باوجود اللہ فرماتا ہے لن ینال اللہ لحومها، تمہاری قربانی کا گوشت ہم تک نہیں پہنچے گا، نہ اس کا خون ہم تک پہنچے گا۔ نہ گوشت پہنچ رہا ہے، نہ خون پہنچ رہا ہے، تو پھر اتنا کنڈیشن کیوں ہے، اتنے ضابطے کیوں ہیں؟ وہ کس لیے؟ ہمارے فائدے کے لیے۔ جب اللہ کے پاس یہ گوشت بھی نہیں پہنچ رہا ہے، ہڈی بھی نہیں پہنچ رہی ہے، کھال بھی نہیں پہنچ رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اتنا ضابطہ کیوں بنایا، اتنے کنڈیشنز کیوں رکھے؟ تو آپ غور کریں گے تو اللہ کتنا مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرا بندہ میرے نام پر قربانی کر رہا ہے تو میرے بندوں کی ایسی ضیافت ہو جو وہ شوق سے کھا سکے، اس کو صحت ملے، اس کو خوشی ملے۔ جانور جتنا اچھا ہوگا اس کا گوشت اتنا لذیذ ہوگا، اس کو اتنی خوشی سے، چاہت سے انسان کھائے گا۔ اللہ کی مہربانی، اللہ فرماتا ہے کہ اس کا گوشت ہم تک نہیں پہنچے گا، اس کا گوشت تم کھاؤ گے، اس کا خون، اس کی ہڈی، اس کی کھال ہم تک نہیں پہنچے گی، اس سے تم ہی فائدہ اٹھاؤ گے۔ تمہاری طرف سے جو مجھ تک پہنچنا ہے وہ کیا پہنچے گا؟ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اے میرے بندو قربانی کرنے والوں، تمہارے جانور کا گوشت تم کو مبارک ہو، تمہارے جانور کی کھال، ہڈی، خون سب تم کو مبارک ہو، ہمیں ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہاری طرف سے اگر کچھ مجھے پہنچتا ہے تو وہ ہے تمہارا تقویٰ، وہ ہے تمہاری نیت، وہ ہے تمہارا ارادہ، تم کس ارادے سے قربانی کرتے ہو، تمہاری نیت کیا ہے، تمہارا تقویٰ کیسا ہے۔ میرے دوستو اللہ کو صرف تقویٰ چاہیے، اللہ کو صرف میری نیت چاہیے۔ کتنا آسان سودا ہے، کتنا سستا ہے۔ اللہ کو کچھ نہیں چاہیے، صرف ہماری نیت چاہیے، صرف ہمارا ارادہ چاہیے، صرف ہمارا تقویٰ چاہیے۔ لیکن بدقسمتی سے مسلمانوں ہم اتنے سستے سودے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔ اپنے اندر تقویٰ نہیں ہے، نیت صاف نہیں ہے، سارا زور جانوروں کی نمائش پر خرچ ہو رہا ہے، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے میں طاقت اور دولت صرف ہو رہی ہے۔
اپنے پڑوس کو نیچا دکھانے کے لیے اعلیٰ سے اعلیٰ جانور خریدا جا رہا ہے، اپنے پڑوس کو اپنی برتری بتانے کے لیے ایک سے ایک قیمتی جانور خریدے جا رہے ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ ارادہ کیا ہے؟ تمہارے دل کو اللہ جانتا ہے۔ تم تو آمنے سامنے والے سے کہہ سکتے ہو کہ اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کرنے کے لیے ہم اس جانور کو خرید رہے ہیں، لیکن میرے دوستو دل تو اللہ جان رہا ہے۔ اگر تم نے اپنے پڑوس کو نیچا دکھانے کے لیے، تم اپنے نام کے لیے اگر تم قیمتی جانور خریدتے ہو، 1,00,000 1.5 لاکھ 2 لاکھ کا جانور خریدتے ہو، لیکن اس سے ارادہ تمہارا اللہ کی رضا نہیں ہے، دوسروں میں دکھلاوا ہے، شہرت ہے، تو بتاؤ اللہ کے پاس تمہارا کیا پہنچ رہا ہے؟ 2 لاکھ کا جانور تم نے خریدا ہے، گوشت تم کھاؤ گے، اس کی ہڈی اس کی کھال تم ہی تک رہے گی۔ تمہارا رب تم سے چاہتا کیا ہے؟ تم اپنے رب کو کیا دے رہے ہو؟ اگر کسی نے جانور اس نیت سے خریدا ہے کہ ہمارا نام ہوگا، گشت کراتے ہو، گلیوں میں پھراتے ہو اور 10 لوگوں کے سامنے چرچا کرتے ہو، ماشاءاللہ میں نے 2 لاکھ کا جانور خریدا، ماشاءاللہ میرا جانور ایسا ہے، دوسروں کے سامنے جو تم بیان کرتے ہو، اس سے تمہارا مطلب کیا ہے؟ دل اللہ کے حوالے ہے، دل اللہ جانتا ہے۔ اگر خدا نخواستہ تمہارے ارادے میں لوگوں میں ناموری ہے، لوگوں میں واہ وہی ہے، لوگوں میں چرچا ہونا ہے، لوگوں میں تمہاری شہرت کا ہونا ہے، تو پھر یاد رکھو اللہ کے پاس تمہاری طرف سے کچھ نہیں پہنچا۔ جانور تمہارے پاس رہ گیا، تقویٰ بھی تمہاری طرف سے اللہ کے پاس نہیں پہنچا۔ ایسے قربانی کرنے والوں کے لیے کچھ اللہ کے پاس نہیں ہے، کوئی اجر نہیں ہے۔ جہاں قربانی کی یہ فضیلت بیان کی گئی کہ ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ہے، لِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٌ، کہ ہر بال کے بدلے میں، جانور کے بدن پر جتنے بال ہیں اتنے بال کے عوض میں بدلے میں ایک ایک نیکی ہے۔ بھلا بتاؤ، جانور آپ نے اتنا قیمتی خریدا لیکن نیت صاف نہیں ہے، ریا ہے، دکھلاوا ہے، شہرت ہے، چرچا ہے، لوگوں میں واہ واہی ہے کا ارادہ ہے، تو اتنے مہنگے جانور خرید کر بھی تمہارے ہاتھ میں ایک نیکی نہیں آئی، اللہ کے پاس تمہارے پاس کچھ نہیں آیا۔ اللہ کا فرمان صاف ہے، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ اللہ کے لیے اگر تم قربانی کرتے ہو تو پھر لوگوں میں چرچا کرنے کی خواہش کیوں ہے؟ اپنی دولت کا چرچا، اپنے جانور کے قیمتی ہونے کا چرچا بہت عام ہو گیا ہے۔ قربانی کرنے کا مطلب کیا ہے؟ جب اللہ کے لیے تمہارا دل صاف نہیں ہے، ایسی قربانی سے فائدہ کیا ہے؟ اتنے مہنگے جانور خریدنے کا فائدہ کیا ہے؟ اس لیے برادران اسلام اپنی قربانیوں کی حفاظت کریں۔ ہر سال یہ آپ کے سامنے بیان کیا جاتا ہے کہ قربانی کا جانور محترم ہے، اس کا احترام کریں اور اپنی عبادت سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچنے دیں۔ لیکن ایسا لگتا ہے مسلمان کسی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، جو ان کے دل میں آئے گا، دماغ میں آئے گا، وہی وہ کریں گے۔ حیرت ہے میرے دوستو، قربانی کے دنوں میں ہر مسجد میں امام آپ کے سامنے اپیل کرتا ہے، دینی ادارے، دینی تنظیمیں اپیلیں کرتے ہیں، اخبارات میں اپیل آتی ہے کہ اپنے اپنے محلے میں پاکی صفائی کا خیال کریں۔ میرے دوستو، اسلام کی یہ خوبی ہے، الطہور شطر الایمان، اسلام کی تعلیم ہے، پاکی ایمان کا حصہ ہے۔ آپ میں سے کوئی اگر ناپاک ہوگا، بتاؤ مسجد آ سکتے ہو؟ نماز پڑھ سکتے ہیں؟ قرآن پڑھ سکتے ہو؟ تو طہارت کے بغیر تمہاری عبادت نامکمل بلکہ غیر مقبول۔ اگر طہارت نہیں ہے، پاکی صفائی نہیں ہے،
مسجد میں نہیں آ سکتے، نماز نہیں پڑھ سکتے، حج نہیں کر سکتے، عمرہ نہیں کر سکتے، عید الفطر عید الاضحیٰ نہیں پڑھ سکتے، بتاؤ طہارت کتنی اہم چیز ہے۔ گھر میں پاکی صفائی نہیں ہوگی، فرشتے داخل نہیں ہوں گے، تم ناپاک ہوگے، گھر میں سو رہے ہو، رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوں گے۔ بتائیے کتنی اہم چیز ہے طہارت۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ طہارت، پاکی صفائی ایمان کا حصہ ہے، شطر الایمان، ایمان کا حصہ۔ لیکن مسلمانوں، آپ دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ کہ پاکی صفائی ہمارے سماج میں ہے؟ پاکی صفائی مسلمان کے محلے میں ہے؟ پاکی صفائی کس نے چھین لی؟ 1000 گھروں کی آبادی والے محلے میں آپ چکر لگائیں، اپنے علاقے میں چکر لگائیں۔ اگر ہمارے محلے میں بیچ بیچ میں کہیں اگر کوئی غیر مسلم کا گھر ہے، کہتے ہوئے ہمیں شرم آتی ہے، ہم اپنا چہرہ اپنے آئینے میں دیکھیں۔ آئینہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ ہمارے محلے میں اگر کہیں کہیں بیچ بیچ میں اگر 1-2 غیر مسلم کے گھر آباد ہیں تو آپ کو یہ کہتے ہوئے شرم آئے گی، دیکھتے ہوئے شرم آئے گی کہ وہ اپنے گھروں کی پاکی صفائی تمہارے صبح اٹھنے سے پہلے وہ کر لیتے ہیں۔ اندر کی پاکی صفائی کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ تو اللہ جانتا ہے تمہارا دل کتنا پاک ہے، کس کا دل کتنا پاک ہے۔ لیکن ظاہری پاکی صفائی آج ہمارے اندر سے غیروں نے چھین لی ہے۔ اس کے دروازے کو دیکھیں، آپ اپنے دروازے کو دیکھیں، وہ BBMP کے انتظار میں نہیں رہتے، اپنے گھروں کے سامنے وہ پاک صاف کرتے ہیں۔ کچرے کی گاڑی آتی ہے، سیٹی بجا کر وہ چلے جاتے ہیں، اس کے بعد میں کیا ہوتا ہے اپنے محلے میں دیکھ لیں آپ، اتنے ہٹ دھرم لوگ ہیں، بار بار اعلان کیا جاتا ہے اپنے دروازے کے سامنے تو ڈال نہیں سکتے، چونکہ اسی میں ان کو چلنا ہے تو پڑوس کے دروازے پہ ڈال دیا، یا کہیں اگر خالی جگہ دیکھی وہاں ڈالنا شروع کر دیا۔ شرم آتی ڈالتے ہوئے، لیکن شرم بھی نہیں ہے، احساس مر چکا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ صحبت بگاڑ دیتی ہے، آپ بھی کہتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں صحبت بگاڑ دیتی ہے۔ ہمارے محلے میں اگر کوئی غیر مسلم ہے، ہماری صحبت میں ہے، تو کیوں نہیں بگڑ رہا ہے؟ وہ بھی تو ہماری طرح ہو سکتے تھے، لیکن نہیں، ان کا دل، ان کا دماغ جاگتا ہے، ہماری طرح سے مفلوج نہیں ہو گیا ہے۔ نہ قرآن کی سننا ہے، نہ حدیث کی سننا ہے، نہ اماموں کی اپیلوں کو سننا ہے، نہ تنظیموں اور اداروں کی اپیلوں کو سننا۔ ہر سال یہ آپ کے سامنے کیا جاتا ہے، اور یہ قرآن حدیث کی باتیں ہیں۔ الطہور شطر الایمان، کہ طہارت یہ ایمان کا حصہ ہے، طہارت کے بغیر آپ کی عبادت نہیں ہوگی۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ قربانی کا جانور احترام والا ہے، آپ کے لیے یہ پلسرات کا ذریعہ بنے گا، آپ کے لیے یہ ثواب اور نیکی کا ذریعہ بنے گا، آپ کے لیے یہ مغفرت کا ذریعہ بنے گا۔ اس کی خدمت کریں، اس کی پاکی صفائی کا خیال کریں، اور اس جانور سے کسی کو تکلیف نہ ہونے دیں، تکلیف نہ ہونے دیں۔ اتنا سب کچھ کہنے کے بعد حالات جیسے تھے ویسے ہی ہیں۔ ابھی آپ ذرا اپنے علاقے کا دورہ کریں، گوری پالیا، عرفات نگر، گڑدھلی، اس طرف کا دورہ کریں، آپ کو پتہ چلے گا کہ لوگ کہاں ہیں۔ اتنی اپیلوں کے بعد بھی لوگ ویسے ہی ہیں، جہاں تھے ویسے ہی ہے۔ جمعیت علماء کرناٹک کی طرف سے یہ اپیل باقاعدہ اخبار میں شائع کی گئی کہ بھائی اپنے جانوروں کی حفاظت کریں، نمائش نہ کریں۔ کل اتفاق سے مجھے گڑدھلی سے ہوتے ہوئے میسور روڈ جانا تھا، اور ابھی یہ مین روڈ بند ہے، تو محلے سے ہو کر مجھے جانا پڑا، تو دیکھا کہ ایک ہم سے زیادہ اونچا جانور ہے، اسے ایک لڑکا کھینچ رہا ہے، اور اس کے پیچھے تقریباً 15-20 لوگ
جلوس کی طرح سے جا رہے ہیں۔ یہ کون سے لوگ ہیں؟ ان کو دماغ نہیں ہے، ان کو بیانوں سے کوئی مطلب نہیں، قوم بدنام ہوگی ان سے کوئی مطلب نہیں، ایک کی وجہ سے پورا علاقہ بدنام ہوگا، آفت آئے گی، کچھ معلوم نہیں۔ جن کا جانور ہے ان کا دماغ بھی جانوروں جیسا ہے، سمجھتے نہیں ہیں۔ بھائی اگر کچھ ہوا تو صرف تمہارے گھر کا مسئلہ نہیں ہے، تمہارے ایک جانور کا مسئلہ نہیں ہے، پورے علاقے کا نام۔ فرقہ پرست میڈیا موقع کی تلاش میں ہے، ہر وقت علاقے کا نام بدنام ہوگا، لوگوں کے سامنے خراب ذہن لے کر اس کا نام لیا جائے گا، تو طرح طرح کے مسائل ہوتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو اب اپنے جانوروں کی حفاظت کریں، اگر نہیں کریں گے تو کارروائی شروع ہو چکی ہے۔ صرف گوری پالیا سے تقریباً 14 جانور اٹھائے گئے ہیں۔ تو اول اسلام کا تقاضا ہے، اسلام کا حکم ہے، اپنے جانور کی حفاظت کرو، پاکی صفائی کا خیال کرو، اپنے سامنے، اپنے گھر کے سامنے ایسی غلاظت نہ رہے کہ راستہ گزرنے والے کو دل میں یہ خیال آئے کہ یہ کتنے گندے لوگ ہیں۔ اگر کسی غیر مسلم کے دل میں، راہ گزر کے دل میں اگر یہ خیال آ جاتا ہے کہ یہ مسلمان ہیں، کتنی غلیظ قوم ہے، کتنے غلیظ لوگ ہیں، میں سمجھتا ہوں تم ان کے لیے 1 سال قرآن حدیث کی روشنی میں تم ان کو سمجھاؤ، تمہاری اس حرکت کی وجہ سے وہ کبھی تمہاری نصیحت ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ تمہارے کارنامے ان کو روکیں گے، ان کے دل میں تمہارے کارنامے اسلام اور مسلمانوں سے نفرت دلائیں گے۔ تم کتنی ہی اچھی بات کرو، لیکن اگر کسی غیر مسلم کے دل میں، کسی راہ گزر کے دل میں اگر یہ خیال آ گیا کہ یہ لوگ کیسے لوگ ہیں، جانور کو سامنے رکھ دیتے ہیں، راستے میں باندھ دیتے ہیں، اس کی حفاظت نہیں کرتے، یہ تمہارے جانور سے یہ قربانی جو عمل ہے، اللہ تعالیٰ کو ایسے جانور کی قربانی پسند نہیں ہے۔ بہت اگزامپل آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ اگر آپ کے لیے نماز کا موقع ہے، نماز کا ٹائم ہو گیا، آپ کہیں باہر ہیں، تو نماز کے لیے فقہ میں کیا لکھا ہے کہ آپ نماز ایسی جگہ پڑھیں جہاں سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ مثال کے طور پر اگر آپ نے راستے میں نیت باندھ لی، راستے میں اگر آپ نے نماز کی نیت باندھ لی تو راستے میں گزرنے والے کو تکلیف ہوگی، تو تمہاری نماز جو سب سے اہم عبادت ہے وہ بھی راستے پر پڑھنے کی اجازت نہیں، تو پھر تمہارے جانور کو راستے میں باندھ کر دوسروں کو تکلیف پہنچانے کی کیسے اجازت ہو جائے گی؟ اگر آپ کے پاس گنجائش ہے، بڑے جانور کو رکھنے کی طاقت ہے، حفاظت سے ہے، تو خریدو، ورنہ قوم کی بدنامی کا ذریعہ نہ بنو، مسلمانوں کو بدنام نہ کرو، ایریے کا نام خراب مت کرو۔ اگر بڑے جانور کی خریدنے کی طاقت ہے، حفاظت کے ساتھ، عزت کے ساتھ، لوگوں کو تکلیف سے حفاظت کے ساتھ اگر آپ رکھ سکتے ہو تو آپ بڑے جانور کو خریدیں، ورنہ چھوٹے جانور خرید کر اس کی حفاظت کے لیے جگہ کا انتظام کریں۔ یہ ساری باتیں وہ ہیں جو بارہا آپ کے سامنے بیان کی جاتی ہیں۔ بہرحال میرے دوستو، اللہ تعالیٰ کس عبادت کو قبول کرے اللہ کی مرضی ہے، وہ ہماری نیتوں پر ہے۔ اگر کسی بندے کے پاس قربانی کرنے کا پیسہ نہیں ہے تو اللہ کا یہ حکم اس کے لیے نہیں ہے۔ پچھلے جمعہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ قربانی ہر ایک پر واجب نہیں ہے، جن کے اوپر واجب ہے وہی قربانی کریں گے۔ سب سے پہلا عقل مند ہونا چاہیے، پہلی شرط ہے عقل مند ہونا، پاگل نہیں ہونا۔ دوسرا بالغ ہونا ہے، نابالغ پر قربانی واجب نہیں ہے۔ تیسرا ہے مقیم ہونا چاہیے، مسافر نہیں، مسافر پر قربانی واجب نہیں۔ اور چوتھا ہے مسلمان ہونا، غیر پر واجب نہیں۔ اور پانچویں شرط ہے مالدار ہونا، مالدار ہونا، صاحب نصاب ہونا، یعنی آج کی تاریخ میں اگر 35 سے 40 ہزار روپے اگر کسی کے پاس ہیں،
آج کی تاریخ میں قربانی کے 3 دنوں میں سے کسی دن بھی اگر آپ کے پاس اتنے پیسے آ گئے، 30 35 40 ہزار ریٹ آگے پیچھے ہو سکتا ہے، 612 گرام چاندی یا اس کی قیمت اگر آپ کے پاس ہے تو آپ کے اوپر قربانی واجب ہے۔ حصے لے کر آپ اپنے فریضے کو ادا کر لیں، یا جو آپ کو سہولت ہو ویسا آپ کر سکتے ہیں۔ تو قربانی سب پر واجب نہیں ہے، جن کے اوپر واجب ہے وہ پہلی اپنی طرف سے ادا کریں، اس کے بعد اگر گنجائش ہے تو پھر دوسروں کی طرف سے بھی کریں، دوسروں کی طرف سے بعد میں، پہلے اپنی ذمہ داری ادا کریں۔ یہ مسئلہ آپ یاد رکھیں، بارہا لوگ پوچھتے ہیں اور میں ان کو تفصیل بتاتا ہوں۔ اپنی ذمہ داری ادا کرنے کے بعد اگر گنجائش ہے تو آپ دوسروں کی طرف سے دیں۔ اللہ تبارک و تعالی اگر ہماری قربانی کو قبول کر لے، میرے دوستو، زندگی میں آپ کو وہ نیکیاں حاصل ہوں گی اور قیامت کے دن آپ کے لیے یہ پل صراط کا ذریعہ بنے گا۔ لیکن طریقے سے کریں، کس طریقے سے زیادہ ثواب ملے گا، کس طریقے سے ہمیں قربانی کرنی ہے، اسی طریقے سے کریں گے۔ یہ زبردستی والا معاملہ نہیں ہے، یہ زبردستی والا معاملہ نہیں ہے کہ آپ ہر حال میں اتنا ثواب کما لیں گے، نہیں۔ حجر اسود کا بوسہ لینا باعث ثواب ہے، لیکن کیسے بوسہ لیں گے؟ کیا لوگوں کو دھکے دے کر جائیں گے؟ دھکے دے کر جانا اور بوسہ لینا ثواب تو ملے گا، لیکن جتنے لوگوں کو آپ نے دھکے دیے ہیں، تکلیفیں آپ نے پہنچائی ہیں، اس کا گناہ بھی ملے گا۔ تو آپ جانور کو خریدا ہے، آپ نے اس جانور سے آپ قربانی کا ثواب تو پائیں گے، لیکن اس جانور سے جتنوں کو تکلیف ہوگی اس کا گناہ بھی آپ کو ملے گا۔ تو اس لیے میرے دوستو، صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلیں۔ صحابہ کرام کس طرح سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو فالو کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد آپ مسجد نبوی تشریف لے گئے۔ تہجد کی نماز پڑھ کر آپ گئے، فجر کی اذان ہوئی، پھر آپ نے نماز پڑھی۔ جب آپ گھر سے تشریف لے جانے لگے تو حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ بیوی صاحبہ ہیں، وہ بھی تہجد کی نماز پڑھ کر مصلی پر بیٹھ گئیں، عبادت کرنے لگیں، ذکر کرنے لگیں۔ اللہ کے رسول مسجد تشریف لے گئے، مسجد میں فجر کی نماز پڑھائی۔ فجر میں قرات لمبی ہوتی ہے، آپ نے لمبی قرات کے ساتھ نماز پڑھی۔ اس کے بعد فجر کے بعد صحابہ کرام حلقہ لگا کر بیٹھے، آپ نے واعظ و نصیحت کی، اور نماز پڑھنے کے بعد مجلس اتنی لمبی ہو گئی کہ چاشت کا وقت ہو گیا، اشراق نہیں، چاشت کا وقت ہو گیا، اتنی لمبی مجلس لگی۔ آپ جب گھر تشریف لائے تو دیکھا کہ حضرت میمونہ وہ مصلی پر بیٹھی ہیں اور عبادت کر رہی ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میمونہ، جب میں مسجد جا رہا تھا تب تو ذکر کے لیے بیٹھی تھی اور ابھی بھی ذکر کے لیے بیٹھی ہے، کیا درمیان میں اٹھی نہیں؟ انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، تب سے میں ذکر میں ہوں، تہجد کے بعد سے مصلی سے اٹھی نہیں، اور چاشت کا وقت ہو گیا ہے، درمیان میں نہیں اٹھی ہیں، مسلسل ذکر کر رہی ہیں۔ ہمارے گھروں میں ایسا ماحول ہے؟ یہ اللہ کی محبت ہے۔ جس انسان کو اللہ سے محبت ہوگی ان کو عبادت میں مزہ آئے گا، اور اپنی اس محبت کو جانچنے کا طریقہ یہ ہے کہ تم دیکھو کہ مصلی پر تمہارا دل کتنی دیر لگتا ہے، مصلی پر تمہارا دل کتنی دیر ٹکتا ہے۔ ہر آدمی اپنی محبت کا جانچنا، امتحان لے سکتا ہے کہ تم مصلی پر بیٹھتے ہو تو تمہارا دل کس طرف رہتا ہے، مصلی کی طرف رہتا ہے یا جلدی بھاگنے کی طرف لگا رہتا ہے۔ محبت کا امتحان ہے۔ حضرت میمونہ بیٹھی رہی تہجد سے لے کر چاشت تک۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میمونہ، اس وقت سے لے کر ابھی تک تم عبادت میں ہو، میں تمہیں 3 کلمہ سکھاتا ہوں، 3 ورڈ، 3 لفظ ایسے سکھاتا ہوں کہ اگر تم نے اس کو کہہ لیا، صبح اور شام 3 مرتبہ کہہ لیا،
تو اس وقت سے لے کر ابھی تک کی عبادت سے زیادہ ثواب ملے گا۔ وہ 3 کلمات کیا ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ زینت عرشہ و مداد کلماتہ، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ یہ صبح و شام 3 مرتبہ پڑھ لو، تہجد سے لے کر چاشت تک جو تم نے عبادت کی ہے اس سے زیادہ اس کا ثواب ہے۔ تو قربانی کے طریقے میں ثواب کس طرح زیادہ ہے، کیسے آپ کو زیادہ ملے گا؟ حضور کے فرمان میں دیکھیں، طریقے رسول میں دیکھیں، انشاءاللہ آپ کم کام کریں گے ثواب زیادہ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ قربانی کا جانور خرید چکے ہیں، اللہ مبارک کرے، لیکن ذرا سی محنت کریں۔ آپ 2,70,000 80,000 کے جانور خریدتے ہیں، کیا اوپر سے 1-2 ہزار اور خرچ نہیں کر سکتے؟ پاکی صفائی کا اہتمام کرو۔ جو پاک کرنے والے آتے ہیں، جھاڑنے والے آتے ہیں، 150 روپے ان کو دے دو، بہت احترام کے ساتھ اور بہت حفاظت کے ساتھ وہ آپ کے گھر کو پاک صاف کر کے جائیں گے۔ کیوں کنجوسی کرتے ہیں؟ جب آپ نے جانور خریدا ہے 1,500 روپے اور خرچ کرو، انشاءاللہ وہ آپ کے گھر کی گندگی کو، جانور کی گندگی کو وہ آپ کے سامنے پاک صاف کریں گے۔ اور پھر قربانی کے دن اللہ کا واسطہ دے کر عرض کرتا ہوں، قربانی کے دن آپ جانتے ہیں کہ حکومت کرناٹک میں قانون جو بنا ہے وہ ابھی برقرار ہے، حکومت بدل گئی ہے، قانون نہیں بدلا ہے، لہذا آپ کی طرف سے، ہماری طرف سے کوئی ایسی حرکت نہ ہو کہ حالات میں آ جائیں۔ قربانی بجائے اپنے گھر میں کرنے کے خود آپ بلی پہ چڑھا دیے جائیں، آپ کے لیے مشکلیں آ جائیں۔ اس لیے آپ قربانی کے دن اپنے گھر میں چھپ کر قربانی کریں اگر بڑے جانور کی ہو رہی ہے تو، اور اس کے فضلات، اس کے ویسٹیج وغیرہ جو اس کے فضلات ہیں وہ آپ موٹے میں بند کر کے کچرے کی گاڑی میں یا جہاں بھی اس کو ڈالنا ہے آپ ایسا ڈالیں کہ وہاں سے پھر دوبارہ کتے وغیرہ کے ہاتھ میں نہ آئے اور وہ آپ کے محلے میں یا دوسرے محلے میں کھینچتے ہوئے لے کر نہ چلیں، اپنے آس پاس کے علاقے میں نہ ڈالیں۔ آپ جو بھی ڈالتے ہیں ہمارے لیے ایک چیلنج بنتا ہے، ہمارے محلے کے لیے ایک مسئلہ بنتا ہے۔ اس لیے آپ بڑے جانوروں کی قربانی اگر کر رہے ہیں تو اللہ کا واسطہ ہے بہت حفاظت سے، اور محلے میں ابھی سے جانوروں کو گشت کرانا، پھرانا اور پھر ویڈیو بنانا اور اپنے دوست کو فوٹو بھیجنا، ویڈیو بھیجنا، یہ سب تو غیر طریقے ہیں۔ اپنی عبادت کی نمائش کوئی کرتا ہے، اس لیے ان چیزوں سے پرہیز کریں، اپنے قربانی کے جانور کی حفاظت کریں، وہ اللہ کے لیے تقرب کا ذریعہ ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔